لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاني حين يزني وهو مؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم معزز سامعین کرام، شریعت اسلام نے انسانی سماج کی فلاح و بہبود کے لیے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ قرآن کریم میں یا احادیث شریفہ میں جتنے بھی تعلیمات یا ہدایات ملتے ہیں یہ سب انسان کی اپنی فلاح و بہبودی کے لیے اور انسانی معاشرہ کو صحیح رکھنے کے لیے ہی حکم دیتا ہے، اور اس میں سے ایک حکم یہ ہے کہ انسانی سماج کے لیے شرم و حیا ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب حیا فوت ہو جائے جو چاہے کرو، حیا ہی نہ رہے، اس کے اندر شرم ہی نہ رہے، وہ کیا بھی کرے، کیسے کام بھی کرے، چل جاتے۔ اسلام نے سب سے پہلے شرم و حیا اور پاک دامنی کے لیے بہت سے پروٹوکول دیے۔ اس میں سے ایک بات یہ ارشاد فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زنا کا جب زنا کرتا ہے تو وہ ایمان کی حالت میں نہیں رہتا۔ زنا صرف وہی نہیں جو وہ فعل کریں، بلکہ زنا یہ بھی بتایا گیا احادیث میں کہ کسی کی طرف دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا، کسی کی طرف ہاتھ بڑھانا یا پکڑنا یہ ہاتھ کا زنا، اس کی طرف چل کر جانا یہ پاؤں کا زنا، یا اس خیالات کو اپنے دلوں میں لے آنا یہ دل کا زنا۔
ان سب چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب بھی نہیں جانا. زنا تو دور کی بات, زنا کے قریب جو باتیں آتی ہیں اس کے قریب بھی نہیں جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کے جو قریب جاتے ہیں اس نفسیات کو بیان کیا, کھول کر بیان کیا, تاکہ آدمی بچ جائے زنا کے. یہ بہت گھناؤنا فعل ہے. زنا اور مشرک دونوں ایک جیسے ہی ہیں, دونوں گندگی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر دیکھا کہ زناکار کو اللہ تبارک و تعالی کنویں میں ڈالے ہوئے ہیں, اور کنویں میں یہ جو سزا بیان ہوئی ہے یہ تو مشرک کے لیے ہے, لیکن زانی کے لیے بھی یہ بیان کیوں کیا گیا؟ علماء مفسرین علماء فرماتے ہیں اس کی تشریح میں, اس حدیث پاک کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ دونوں کی گندگی ہے. ایک گندگی اس کی زبان و دل و زبان کی گندگی ہے جس سے وہ شرک کرتا ہے, یہ عقیدے کی گندگی. اور ایک گندگی وہ ہے جو یہ آ کر ہے نا اپنی گندی سوچ ہے اور گندا فعل ہے جس کی وجہ سے یہ کرتا ہے. دونوں بھی گندگیاں شمار ہوتی, جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کی طرف نہ چل کر جائیں, نہ سوچیں, نہ دیکھیں, نہ پکڑیں, نہ کچھ کریں. شرم و حیا کی سب سے پہلی سیڑھی کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. زنا سے بچنے کے لیے سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے, اللہ نے ایمان والوں سے کہہ دو, اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ ایمان والے سے کہہ دے, کیا کہہ دو؟ یغضوا من ابصارہم, کہ اپنے نگاہوں کو نیچے کر لو, نگاہوں کو نیچے کر لو. یہ نہیں فرمایا کہ سامنے آئے تو اس وقت نگاہ نیچے کرنا, یہ نہیں فرمایا کہ جب آنے کا موقع ملے جب نگاہ نیچے کر دو, بلکہ فرمایا عام طور پر چاہے آئے رہے یا نہ رہے, آئے گئے کیسے بھی کسی بھی حالت میں ہو, آپ اپنی نگاہوں کو نیچے کر دو. یہ سب سے پہلا حکم کس سے بچنے کے لیے؟ زنا جیسے گندی حرکتوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلا حکم کیا؟ آنکھوں کو نیچے کر لینا. جتنے بھی گناہ آج ظاہر ہوتے ہیں نا, یہ سب سے پہلے وہ آنکھ لڑاتا ہے. اکثر گناہ آ کر ہے نا, ایسا کوئی آدمی نا زنا نہیں کر لیتا, اکثر جو ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد اس سے ملنے جلنے کی کوشش کرتا ہے, پھر اس سے بات چیت کرتا ہے, پھر اس کو دل و دماغ میں سوچتا رہتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایسا کرتا ہے نا, عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے. اکثر زنا جو بھی ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے. زنا چاہے رضامندی سے ہو یا غیر رضامندی سے ہو, حرام ہے, حرام. اسلام نے بالکل اس کا خاتمہ کر دیا ہے. اسلام نے اجازت ہی نہیں, کسی بھی حال میں نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صرف مردوں کے لیے یہ نہیں فرمایا بلکہ عورتوں کے لیے بھی فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, کہ آپ ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ اپنے آنکھوں کو نیچے کر لیں, اپنی بصارت کو, اپنی نگاہ کو نیچے کر لیں. نہ مرد عورت کو دیکھے نہ عورت مرد کو دیکھے. ایک زمانہ ایسا تھا کہ یہ جو پہلے سب بیل گاڑی رہتی تھی, ہم اپنے بچپنے میں دیکھا کرتے تھے کہ بیل گاڑی میں
جب جاتے تو پردہ سامنے سے بھی رہتا، پیچھے سے بھی رہتا، اور اگر کوئی آ کر ہے نا اس کو وہاں سے تھوڑا سا کھول کر بھی دیکھ لیتا تو مشہور ہو جاتا اس گاؤں میں کہ یہ فلاں گھر سے فلاں عورتیں نکلی تھیں اور وہاں سے ایسے بے حیائی اور شرمندگی کا کام کیا، یعنی انہوں نے پردہ کھول کر دیکھا۔ آج عام ہو گیا، کچھ بات ہی نہیں، آج عام ہو گیا، کچھ بات ہی نہیں ہے، کیسے بھی آئے عورتیں آزاد، وہ بھی آزاد، ہم بھی آزاد، سب آزاد۔ آج گناہ کہاں سے کہاں بڑھ گیا، کتنی عورتیں اپنا مذہب خود چھوڑ دیتی ہیں، کیوں؟ خواہشات ہیں، پیچھے خواہشات ہیں۔ بھائی ایک آدمی کو آپ نے روٹی دے دیا، بھوکا آدمی ہے، وہ کیا ہے، وہ بھوکا آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں روٹی تھا، پھر اسے کھینچ سکتے ہیں کیا؟ نہیں کھینچ سکتے نا۔ تو یہ بھی ایک خواہشات بھی اس کی ایک بھوک ہے، جب خواہشات ہو جائیں تو اس کے انتظام کرنا چاہیے۔ اگر خواہشات کو پورا نہیں کریں گے، اسلام نے اس خواہشات کو پورا کرنے کا کیا انتظام فرمایا؟ نکاح۔ اپنے بچوں کو بالغ ہوتے ہی نکاح کرنے کا پیغام دیا اسلام۔ اور دوسرا حکم یہ دیا اسلام نے کہ زنا سے بچنے کے لیے دوسرا قدم کیا ہے؟ دوسرا قدم یہ ہے کہ تنہائی میں کوئی عورت اور مرد، کوئی لڑکا ہو یا لڑکی، تنہائی میں نہ ملے۔ کیوں تنہائی میں ملیں گے؟ جو بدکاری کی چنگاری ہے نا، یہ شیطان ہے نا، دونوں کی دلوں کی طرف پھیرے گا، اور یہ جو چنگاری ہے نا، جو پھینکا ہے بدکاری کی چنگاری شیطان، یہی چنگاری شعلہ بن کر دونوں کی عصمت کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ آج تجربہ گاہوں میں تعلیم کے نام پر، ریسرچ کے نام پر تعلیم گاہوں میں، اور اسی طریقے سے کال سینٹرز میں لڑکا اور لڑکی دونوں کو تنہائی میں ملنے کا پورا موقع مل جاتا ہے، اور وہاں پہ آج کتنی سماج میں کتنی بدکاری پھیل چکی ہے۔ تنہائی میں ملنے کا حکم ہی نہیں، دونوں ایک اجنبی مرد اور عورت مل ہی نہیں سکتے۔ تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا۔ اور تنہائی میں رہیں گے تو للچائی ہوئی نظر سے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، نظر سے نظر نہیں ملانا۔ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ فِي الْآخِرَةِ، دیکھ پہلی نظر تو بھول چک کر پڑ گئی، لیکن دوسری نظر پر پکڑ ہوتی ہے۔ ہاں جہاں پہ معلوم ہو کہ یہاں پہ عورتیں ہی ہیں، وہاں تو نظر ہی نہیں ڈالنا، ادھر جانا ہی نہیں۔ تو یہاں پہ کال سینٹرز میں دیکھنا بھی ہوتا، ملاقاتیں بھی ہوتی، ہاتھ بھی ملائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن ایسا بھی آتا کہ دل بھی ملائے چلے جاتے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تنہائی میں مرد اور عورت کو اجنبی ملنے کا اجازت نہیں ہے میرے دوست، حرام۔ اور تیسری چیز، شریعت نے بدکاری سے بچنے کے لیے، زنا جیسی گناہونے عمل سے بچنے کے لیے تیسری چیز کیا ارشاد فرمائی کہ ایسے کپڑے پہنے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ورشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ دیکھو یہ لباس آ کر ہے نا، شیطان نے تمہارے ماں باپ سے نکلوا دیا،
کھینچ لیا ہے، یہ کہیں تمہارے سے بھی نہ کھینچے، اور تمہارے لیے سب سے بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ جھلکتا ہو تقوی، جھلکتا ہو ویسا لباس پہنے، اعضاء جھلکتے ہو ایسا لباس نہیں، اور اندر کے پورے پارٹس باہر نظر آنے لگیں ایسا لباس بالکل منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ کتنی عورتیں ایسی ہیں دنیا میں تو وہ لباس ہیں، لباس پہنی ہوئی ہیں، لیکن وہ آخرت میں لباس نہیں، ان کا لباس نہیں، ننگی رہے گی۔ یعنی ایسے لباس نہیں پہننا جس سے آ کر جسم کے اعضاء ڈھلکے، اس سے بھی اسلام نے روکا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کیسا لباس پہناتے ہیں؟ تقوی جس لباس سے ڈھلکتا ہے ایسا لباس ہم اپنے بچوں کو پہناتے ہیں، یا ایسا لباس ہم اپنے بچوں کو پہناتے ہیں کہ جس سے آ کر ہے نا ہیرو ہیروئن کی شکلیں نظر آتی ہوں۔ میرے دوستوں، آج کا بچہ ہے وہ کل کا بڑا، بچے کو بھی نہیں پہنا سکتے، بچے کو آج سے ہی متقی حضرات کا لباس پہنانے کی عادت ڈالنا چاہیے، آج سے ہی۔ کبھی اس کے جسم پر ایسا لباس نہ آئے جو دوسرے کہیں ایسے لوگوں کا لباس نہ ہو جس کی وجہ سے آ کر ہے نا لوگ کہنے لگے کہ فلانا ایسا لگتا ہے، فلانا ایسا لگتا ہے، بلکہ ہمارے بچوں پہ ایسا لباس ہو جو لباس متقی حضرات کا ہو۔ اور چوتھی چیز اسلام نے یہ بتایا، زنا سے بچنے کے لیے، بدکاری سے بچاؤ کے لیے حفاظت ہو سکتی ہے کیا؟ کہ جب عورتیں اپنے گھر کے اندر بناؤ سنگار کریں، باہر آج ماحول الٹا ہو گیا ایک دم۔ عورتیں جب باہر نکلتی ہیں، وہ تو مشہور مقولہ ہے نا کہ جب لڑکی منہ دھوتی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ گھر میں بیٹھنے والی ہے، گھر کے اندر رہے گی، اور جب لڑکا منہ دھوتا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ یہ باہر جانے والا ہے۔ آج مشہور ہے یہ مقولہ کہ عورتیں اگر منہ دھوتی ہیں تو گھر کے اندر رہتی ہیں، یعنی منہ کائی کے لیے دھوتی ہیں؟ صاف صفائی کے لیے نہیں، بلکہ میک اپ جو چھٹا ہوا رہتا نا وہ سب نکال پھینکنے کے لیے۔ آج عورتیں بالکل اپنے مرد کو کچھ سمجھ گئے ہیں کہ ان کا حق ہے ہی نہیں ہم پر، جبکہ اسلام نے پورا کا پورا حق یہ دیا کہ عورتیں اپنے گھر کے اندر بناؤ سنگار کریں اپنے شوہر کے لیے، اور باہر کوئی بناؤ سنگار کر کے باہر نکلتی ہیں، فقہائے کرام نے عطر لگانے سے بھی منع فرمایا ہے عورتوں کو باہر نکلتے ہوئے۔ اور حدیث میں آتا ہے یہ عورت ایسی ویسی ہے جو عورت دوسروں کو اپنی طرف مائل کرے۔ آج ماں باپ خود چاہتے یہ ہیں کہ سارے لوگ ان کی بیٹی کو دیکھیں، ان کے بچوں کو دیکھیں، ان کے گھر والوں کو دیکھیں۔ آج کیا ہو گیا ماحول؟ اسلامی طور طریقے کہاں چلے گئے؟ یہ سب ہمارے بچپن میں چل رہا تھا نا، یہ ایسا ہی چل رہا تھا نا، آج اس کو کیوں پیٹ پیچھے ڈالتی ہے؟ پانچویں بات جو شریعت نے ہمیں کہی گناہ سے بچنے کے لیے، زنا جیسے فعل سے بچنے کے لیے، بدکاری کی گندگی سے بچنے کے لیے، کیا ارشاد فرمایا کہ جب عورتیں گھر میں بھی ہوں وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ جب باہر نکلے تو اپنے اوپر دوپٹہ ڈال لیں، اپنے سینے پر کپڑا ڈال لیں۔ جاہلیت کے طور طریقے اپناتے ہوئے باہر نہ نکلنا ہے۔
آج آسانیاں کیا ہو گئی؟ آج تو حکومت کی طرف سے ماسک پہننا ضروری لازم ہو گیا. عورتوں کا جو پردہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اور تو منہ چھپا لیتی نا بس، اور کیا ہونا. میرے دوستو نہیں، اسلام نے ہمیں وہ طریقہ نہیں بتایا. اسلام نے ہمیں کیا بتایا؟ اوپر کپڑا ایسا ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے جس سے عورت کی شناخت پہچانی نہ جائے. ایسے کپڑے پہن کر نکلنے کا شریعت نے ہمیں اجازت دی. آج ہم اپنی عورتوں کو کیسا رکھ رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کیسا رکھ رہے ہیں، ہمیں جانتے ہیں. جس کی وجہ سے یہ معاشرہ بگڑا ہوا ہمیں ملا ہے. میرے دوستوں، ایسا ہی بگڑتا جائے گا ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ وہ مذہب کا فالوور رہیں گے یا دنیا میں سماج میں جیسا ہے ویسا چلتے رہیں گے؟ ہمیں مذہب کے پیچھے چلنا چاہیے. شریعت نے ہمیں جو باتیں بتائی ہیں وہ باتوں پر ہم عمل کرنا چاہیے. ہم اپنے بچوں کو اس طریقے سے ہمیں تربیت کرنا چاہیے. تربیت جیسا کریں گے ہمارے بچے ویسا نکلیں گے. آج اسی کی وجہ سے یہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، ایک شادی ہوتی کہ ابھی پورا گھر بھی آباد نہیں ہوا. کتنی جگہ ایسے سنائے جا رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. ہمارے بچوں کا کیا ہوگا سوچ کر ہے نا خون کے آنسو رونا پڑتا ہے کہ ایک ہفتہ بھی نہیں گزرتا، 1-2 مہینے بھی نہیں گزرتے تو دونوں میں انبن ہو کر جدا ہو جاتے. اللہ حفاظت فرمائے. ہوتا نہیں ہوتا حج. اور جس کی وجہ سے مسلم لڑکیاں اپنے گھروں میں قید بند ہیں، اور جب انہیں کوئی نظر نہیں آتا، جب ان کی شہوت کی بھوک لگتی ہے تو وہ کیا سے کیا گزر جاتی، مذہب کو خود چھوڑ کر نکل جاتی ہے. اور اس میں جیسا کہ پچھلے جمعہ میں نے بتایا تھا کہ ہم مردوں کا بھی اس میں رول ہے، بہت بڑا رول ماڈل. کیا؟ جہیز کی مانگ، جہیز کا ڈیمانڈ. جہیز کا ڈیمانڈ کسی بھی حالت میں کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. اور جو جہیز لیتا اس کو کنڈم کرنا چاہیے اور اسے بتانا چاہیے کہ تو لولا ہے یا لنگڑا ہے، یا تو کانا ہے یا لنگڑا ہے، یا تجھے کمانے نہیں آتا. اسے اچھی طریقے سے اسے سمجھانا چاہیے کہ تو یہ سب ہے، یہ لیسٹ میں آ جاتا ہے تیرا نام. جب جہیز دے گا تو انشاءاللہ ہم اپنے بچوں پر جو شادی کریں گے نہ جہیز دیں گے نہ جہیز لیں گے، کریں گے نا انشاءاللہ. لیکن ہم اپنی بچیوں کو کیا دیں گے؟ جہیز نہیں دیں گے، بلکہ ہم جو ہمیں پراپرٹی بنا کر رکھے ہیں، ہماری جو پراپرٹی ہے، ہمارے پاس جو مال ہے، اس کی وراثت ہمیں دیں گے بچوں کو. اپنی بچوں کو وہ دیں گے، جہیز نہیں دیں گے. یہ بات یاد رکھ لیجئے. جو جہیز مانگے وہاں پہ شادی نہیں کرنا چاہیے. ہاں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.